افغانستان کا وہ مہنگا ترین پروجیکٹ جو دبئی اور سعودی عرب کو بھی پچھاڑ کے رکھ دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ دوستو، ہمارا پڑوسی ملک افغانستان جو کہ 50 سال تک جنگ کی تباہ کاریاں برداشت کرتا رہا اور بری طرح ڈیمیج ہوا، آج کل وہ ملک ترقی کی ایسی منازل طے کر رہا ہے جسے تمام دنیا حیران و پریشان ہے۔ افغانستان اس وقت ایسے بہت بڑے پروجیکٹس پر کام کر رہا ہے جو کہ نہ صرف اس ملک کی بلکہ پوری جنوبی ایشیا کی قسمت بدل کے رکھ دے گا۔ یہ کوئی 5 یا 10 سالہ منصوبہ نہیں ہے، بلکہ یہ برق رفتاری سے مکمل ہونے والے ایسے منصوبے ہیں جو 2025 تک افغانستان اور جنوبی ایشیا کی قسمت بدل دیں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو آنے والے وقت میں سپر پاور بننے والے ملک افغانستان کی ایک ایسی جھلک دکھائیں گے جسے دیکھ کر آپ کو یقین ہو جائے گا یہ ملک اتنی جلدی سے ترقی کی منزلیں طے کر رہا ہے۔ دوستو، جب امریکہ افغانستان کو چھوڑ رہا تھا تب افغان حکومت کے بارے میں ساری دنیا کی رائے یہ تھی کہ افغان کے جو طالب علم ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، وہ پوری دنیا کی نظر میں دہشت گرد ہیں۔ دوستو، جب امریکہ افغانستان کو چھوڑ رہا تھا تب افغان اسٹوڈنٹس، طالب علموں کے بارے میں دنیا کی رائے یہی تھی کہ افغان طالب علم جو پوری دنیا کی نظر میں دہشت گرد ہیں، امریکی افواج سے حکومت حاصل کرنے میں تو کامیاب ہو گئے ہیں مگر افغانستان کو چلانے میں مکمل طور پر ناکام ہو جائیں گے۔ ان کی وجہ یہ تھی کہ پوری دنیا جانتی ہے کہ افغانستان جنگ کی تباہ کاریوں کی وجہ سے مکمل طور پر ڈیمیج ہو چکا ہے، اور دوسری طرف 50 سال تک مسلسل جنگ میں رہنے کی وجہ سے ان کی معیشت جو ہے پوری طرح دیوالیہ ہو چکی ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے ان کے پاس نہ تو کوئی زر مبادلہ کے ذخائر موجود ہیں اور نہ ہی کوئی جدید ٹیکنالوجی جس کے بلبوتے پر وہ دنیا کا مقابلہ کر سکیں۔ لیکن دوستو، بہت کم عرصے میں افغانستان کو ترقی کی راہ میں ڈالنے پر وہ لوگ کامیاب ہو گئے ہیں جس سے دنیا دنگ رہ گئی ہے۔ افغانی گورنمنٹ نے برسر اقتدار آتے ہی سب سے پہلا کام انہوں نے اپنے چھپے ہوئے معدنی ذخائر کو تلاش کرنا اور ان ذخائر کو اپنی تباہ شدہ اکانومی کو مضبوط کرنے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ ناظرین، یہ وہی چھپے ہوئے ذخائر تھے جن کی تلاش میں امریکہ کی افواج افغانستان کے اندر گھسی تھی اور پوری دنیا کی مخالفت کے باوجود افغانستان سے وہ ذخائر ہتھیانے کے لیے اس ملک میں ذلیل و خوار ہوتی رہی ہے۔ مگر افغانی جو طالب علم ہیں انہوں نے انتہائی عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پتہ کیا کیا ہے؟ اپنے ان پوشیدہ ذخائر کو امریکی افواج سے بالکل کوسوں دور رکھا۔ جیولوجیکل سروے کے مطابق افغانستان میں لیتھیم، کروڈ آئل، گولڈ آئل اور دوسری معدنیات کے ذخائر کی نشاندہی جن دستاویزات میں کی گئی تھی، امریکہ کے حملے کے بعد انہوں نے اپنے جیولوجیکل سروے آفیسرز کے گھر میں منتقل کر دیے تھے تاکہ وہ امریکی افواج کی پہنچ سے دور رہ سکیں۔ جب امریکہ افغانستان سے جا چکا تو فوراً وہ کاغذات مختلف آفیسز میں منتقل کیے گئے اور ان جگہوں کی انڈیکیشن کی گئی اور فوراً ان جگہوں پہ کھدائی کا کام شروع کر دیا گیا۔ اور جب افغانستان میں کھدائی کا کام شروع کیا گیا تو ساری دنیا یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ افغانستان میں لیتھیم کا ایک بہت بڑا خزانہ موجود ہے۔ لیتھیم جیسے ذخائر رکھنے والا ملک پوری دنیا میں معیشت کا ٹائیگر کہلانے والا ملک بن سکتا ہے، اور یہ اعزاز افغانستان کے حصے میں آیا ہے۔ افغان جو طالب علم ہیں اس حقیقت سے باخبر تھے، انہوں نے فوری طور پر لیتھیم کے ذخائر سے فائدہ اٹھانے کے لیے چائنا کی آفر کو قبول کیا اور ان کی مختلف کمپنیوں کو اپنے ملک میں کھدائی کرنے اور ان ذخائر کو مناسب طریقے سے نکالنے میں مدد کی آفر کو قبول کر لیا۔ چائنا نے لیتھیم، کروڈ آئل اور گولڈ آئل نکالنے میں ان کی مدد کی۔ اب افغانستان معیشت کے اعتبار سے دنیا میں صفِ اول پر آ کھڑا ہو گیا اور افغانستان کے پاس وہ تمام ذخائر موجود ہیں جو کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں۔ افغان گورنمنٹ نے بہت زیادہ عقل مندی اور برق رفتاری سے نہ صرف ان خزانوں کو حاصل کیا بلکہ ان خزانوں کی مدد سے دوسرے پروجیکٹ پر بھی کام کرنا شروع کر دیا، جن میں سب سے پہلے چائنا ہی کی مدد سے افغانستان میں دنیا کی سب سے بڑی شاہراہ بنانے کا آغاز کیا گیا، اور یہ ایک لمبی جدید سڑک تھی جو پہاڑی رستوں کو کاٹ کر بنائی گئی تھی، جس نے افغانستان کے ساتھ ساتھ تمام دنیا کے علاقوں کو زمینی طریقے سے جوڑ دیا، اور اس شاہراہ کے بننے سے
پاکستان کی شاہراہ قراقرم اور سی پیک منصوبوں کی اہمیت بہت کم ہو جائے گی۔ افغانستان میں جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کے ذریعے 2 جدید شہروں کا کام تیز رفتاری سے جاری ہے، جو کہ افغانستان کے شہر کو دبئی اور قطر جیسے ممالک میں بدلنے جا رہا ہے، اور افغانستان میں جنگ سے تباہ شدہ یہ شہر سال 2025 تک دنیا کے انتہائی جدید ترین اور خوبصورت شہروں کے طور پر ہمارے سامنے آنے والے ہیں۔ ایک طرف تو افغانستان کو جدید طرز پر قائم بلڈنگ بنانے والے ملک بنانے میں اہم کردار ادا کریں گے، تو دوسری طرف وہ ٹورزم سیاحت کے فروغ میں بھی اہم کردار ادا کریں گے۔ ان شہروں کی تعمیرات میں استعمال ہونے والی تمام مشینری اور مصنوعات باہر سے درآمد کرنے کے بجائے اپنے ہی ملک سے حاصل کرنے کی پوری کوشش کی گئی ہے۔ بڑی ذہانت اور عقل مندی سے اپنے ملک میں موجود مشینری کو جدید طرز کی عمارات کو بنانے میں، بلڈنگز کو بنانے میں استعمال بھی کیا جا رہا ہے۔ ایک ایسا میگا پروجیکٹ جو پورے جنوبی ایشیا کی قسمت بدلنے جا رہا ہے۔ کوش ٹیپا کینال کے نام سے تعمیر ہو رہا یہ منصوبہ 1 سال تک انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا، اور اس پروجیکٹ سے ایک طرف تو افغانستان دنیا کا سب سے بڑا مصنوعی دریا بنانے کا اعزاز حاصل کرنے والا ملک بن جائے گا، دوسری طرف اس دریا کی مدد سے افغانستان ریتلے اور بنجر ملک کو ایک زرخیز اور زرعی ملک بنانے میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ افغانستان اس کی مدد سے دنیا میں غذائی اجناس برآمد کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک بن جائے گا، اور اسی کے ساتھ ساتھ تمام بڑے ممالک غذائی اجناس کے حصول کے لیے افغانستان کے محتاج ہو جائیں گے، کیونکہ افغانستان کی معیشت میں بہترین سنگ میل ثابت ہوگا۔ اس سے حاصل شدہ درآمدات جو ہے اس کو افغانستان میں مزید میگا پروجیکٹس بنانے کے لیے بھی کام میں لانے کا ارادہ کیا جا رہا ہے۔ ایسا ہی ایک ایسا پروجیکٹ جو ہمیں ٹاپی پائپ لائن منصوبے کی شکل میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے، اور یہ منصوبہ کافی دیر پہلے بنایا گیا تھا، جو کہ امریکہ کے ساتھ جنگ کی وجہ سے ڈیلے کا شکار رہا ہے، لیکن اب اس کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے اس کا انتہائی تیز رفتاری سے آغاز کر کے کام شروع کر دیا گیا ہے، اور ترکمانستان سے اس پائپ لائن منصوبے کے ذریعے گیس حاصل کی جائے گی، جو کہ پہلے افغانستان، پھر پاکستان سے ہوتے ہوئے بھارت اور پھر دوسری ایشیائی علاقوں میں پہنچ جائے گی۔ یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جس پر افغانستان تقریباً مکمل کر چکا ہے، جو کہ ترکمانستان کی گیس کے ذخائر کی وجہ سے افغانستان کو گیس کے شعبوں میں خود کفیل کر دے گی۔ یہ نہ صرف افغانستان میں گیس کے ذخائر کی فراہمی کا باعث بنے گی، بلکہ اس کی مدد سے بھی بہت سارے جدید پروجیکٹس پر کام کا آغاز کیا جا سکے گا۔ دوستو، جہاں ایک طرف افغانستان ان تمام بڑے پروجیکٹس کی مدد سے اپنے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو دوسری طرف انتہائی تیز رفتاری سے اپنے ملک میں جنگ سے پیدا ہونے کی وجہ سے بے روزگاری، بھوک اور افلاس کو ختم کرنے میں بھی کامیاب ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے جب ان تمام پروجیکٹس پر کام ہو رہا ہے تو افغانستان کی عوام کے لیے روزگار کے بیش بہا مواقع بھی میسر آ رہا ہے، جو ایک طرف بے روزگاری ختم کرنے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ جرائم کا بھی خاتمہ کر رہے ہیں، اور دوسری طرف افغانستان کی گرتی ہوئی معیشت کو بھی چند ماہ میں سنبھالنے میں کامیاب ہونے لگیں گے۔ افغانستان حکومت یہ بھی کوشش کر رہی ہے کہ ان تمام پروجیکٹس پر استعمال ہونے والی ٹیکنالوجی اور مشینری کو باہر سے بالکل نہ منگوایا جائے، بلکہ جو سہولیات اس وقت ان کے ملک میں موجود ہیں ان کو اچھی طریقے سے یوٹیلائز کیا جا سکے۔ ان کی انجینئرز بہت عقل مندی اور ایمانداری کے ساتھ اپنی پرانی مشینری کو نہ صرف بہت اچھے طریقے سے یوٹیلائز کر رہے ہیں، بلکہ بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ ایک ایسے پروجیکٹ سے دوسرے پروجیکٹس میں اس مشینری کو منتقل بھی کر رہے ہیں۔ وہ لیتھیم اور وہ دوسرے ذخائر کی تیز رفتاری سے مائننگ بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان ذخائر کو عوامی فلاح و بہبود کے لیے یوٹیلائز کر رہے ہیں۔ یہ 2025 تک مکمل ہونے والے پروجیکٹس ہیں، یہ چند سال میں ان کی معیشت کی بحالی کے ساتھ ساتھ ایشیا کی تقدیر بھی بدل دیں گے۔ دوستو، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بہت سارے دوست مجھے کہتے ہیں کہ پاکستانی پرچم کی جس طرح افغانی بے حرمتی کرتے ہیں اور پاکستان کے افغان اور ایران کے ساتھ اتنے تعلقات اچھے نہیں ہیں، تو آپ ایران اور افغانستان کو کیوں پروموٹ کرتے ہیں؟ دوستو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میری نبی کی یہ سنت ہے کہ کالے جھنڈوں والے خراسان سے نکلیں گے۔ یاد رکھیے کہ خراسان ایران ہے اور افغانستان ہے۔ جب یہود و نصارہ آپ کی پیٹھ کے اوپر، آپ کے سینے کے اوپر جب پاؤں رکھیں گے نا، تو یہی کالے جھنڈے والے ایران والے
اور افغانستان والے آپ کو بچانے کے لیے آئیں گے، اور دنیا کا کوئی بھی آپ کو اپنے بچانے کے لیے نہیں آئیں گے۔ تو اس لیے میں ان کی قدر کرتا ہوں کالے جھنڈے والوں، کیونکہ یہ خراسان سے نکلیں گے، یہ ایران اور افغانستان کا ایریا، اس لیے میں ایران سے بھی محبت کرتا ہوں اور افغانستان سے بھی محبت کرتا ہوں۔ ان کو دونوں کو جوڑنے کے لیے لا الہ الا اللہ کا ہونا کافی ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو اور آپ کا جذبہ ایمانی جاگا ہو، دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔